السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ مرعب سعودی عرب کے شہر جدہ۔ اور یہ میں سعودی عرب میں تھا، میں نے اس بلڈنگ کا نام سنا ہوا تھا۔ میں نے ایک دفعہ نا اپنے دوست کو کہا کہ یہ جب قرآن پڑھ لیا تو اذکار کر لیے تو جنات کچھ نہیں کرتے۔ کہتا ہے بھائی آپ کپڑے پہن کے سفید بولو کہ میں کیچڑ میں سے جاؤں اور مجھے کیچڑ نہیں لگے گا، بھائی کیچڑ لگے گا۔ آپ اذکار کرتے ہو وہ آپ کو آپ کی حفاظت کرتے ہیں نارملی آپ کی لائف میں، لیکن اگر آپ اذکار کر کے اور انہی کے بیچ میں چلے جاؤ تو وہ تمہیں تنگ کریں گے، بھلے ہی کیسے بھی کریں۔ اور یہ بلڈنگ سعودی عرب کے خاص کر جدہ میں مشہور ترین بلڈنگ ہے۔ اس کا میں نے کئی واقعہ سنے ہوئے جب میں وہاں پر تھا، لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ بہت خوفناک بندے کے ساتھ پیش آیا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ محمود جو کہ مصری ہے، ایجپشن، 1993 میں یہ سعودی عرب آتے ہیں اور ایک کفیل، ایک یعنی اسپانسر کے پاس کام کرتا ہے۔ وہ کام کیا ہے کہ اس کی بلڈنگ کا یہ ناطور عربی میں بولتے ہیں واچ مین، اس کی جو بلڈنگ ہے اس کا یہ واچ مین تھا۔ کہتا ہے میں اپنے اس کفیل کے پاس 8 سال رہا۔ 2005 میں اس نے وہ بلڈنگ سیل کر دی۔ جب اس نے وہ بلڈنگ سیل کر دی میرا رزق ختم، کیونکہ میں وہاں پر واچ مین تھا۔ اب یہ نئے بندے نے خرید لی تو جو میرا رزق تھا وہ وہاں پر کٹ ہو گیا۔ تو میں نے اس کی منت کی اپنے کفیل کی، اور جس عربی نے وہ بلڈنگ خریدی تھی اس کی بھی میں نے منت کی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہی میری آمدن تھی، یہ کٹ گئی، تو اب تمہیں بھی تو بندہ چاہیے اور مجھے رکھ لو۔ اس بندے نے کہا کہ یار میرے پاس میرا بندہ ہے، لیکن میری اور بھی بہت ساری بلڈنگیں ہیں، میں تمہیں وہاں پر کسی میں فٹ کر دوں گا، تم فکر نہیں کرو۔ المہم میرا سارا اس نے میرا موبائل نمبر وغیرہ لے لیا۔ تیسرے دن مجھے اس نے فون کیا اور ایڈریس بتایا کہ جدہ میں فلانی فلانی جگہ کے اوپر تم فلانے ٹائم پر کھڑے ہونا، میں تمہیں آ کے لے جاؤں گا اور اپنی بلڈنگ دکھاؤں گا۔ اگلے دن جب اس کا بتائے ہوئے جگہ کے اوپر میں پہنچ گیا، وہ آ گیا، اس نے مجھے لیا اور اس بلڈنگ کے اوپر چلا گیا۔ اب میں راستے میں جاتے ہوئے اس سے باتیں کر رہا ہوں کہ بلڈنگ میں کیا ہے۔ کہتا ہے وہ خالی ہے۔ کہتا ہے کوئی نہیں، انشاءاللہ بھی میں آ گیا ہوں نا، تمہیں وہاں پر کوئی کام والے مل جائیں گے۔ میرے مائنڈ میں اس میں یہ تھا کہ اس نے یہ بلڈنگ نہیں بنائی ہے، اس لیے وہاں پر کوئی کسی کا رہائش نہیں ہے، میں پہلا بندہ ہوں، چلو آہستہ آہستہ شروع کروں گا۔ لیکن میں نے اس سے بالکل کچھ پوچھا۔ بہرحال جب میں وہاں پر جا کے میں نے بلڈنگ دیکھی، بلڈنگ بہت پرانی، 4 منزلہ بلڈنگ، بہت پرانی۔ تو میں نے کہا کہ یہ بلڈنگ کیسے کوئی کرائے کے اوپر لے گا؟ ظاہر ہے اس کو جب تک صحیح نہیں کروائے گا تو ہوگی نہیں۔ بہرحال میں نے کہا تم اسے صحیح کیوں نہیں کرواتے؟ کہتا ہے اصل میں کرواؤں گا، بس یہ ہے کہ یہ جو سائڈوں کے اوپر دکانیں ہیں نا، ان لوگوں نے مجھ سے نیچے کا حصہ لیا ہوا ہے، اس میں ان لوگوں نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے ایز اے اسٹور، وہ اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا مسئلہ نہیں، مجھے بس اتنی سی جگہ چاہیے جہاں پر میرا بیڈ آ جائے اور بس۔ اس نے کہا نہیں، ایک چھوٹا کمرہ ہے وہاں تم رہ لو۔ اس کا واچ کی میں نے کیا کرنی، اس کا دھیان کیا کرنا ہے؟ بلڈنگ ساری ٹوٹی پھوٹی۔ بہرحال اس نے کہا کہ دیکھو تم نے صرف اس کی نگہبانی کیا کرنی ہے کہ یہاں پر کوئی اگر کچرا نہ پھینکے یا فالتو کے لوگ نہ آئیں، کیونکہ وہ آئیں گے، کوئی اگر کسی نے غلط کاری کی تو پھر وہ میرے اوپر آئے گا۔ بہرحال تم نے یہی کرنا ہے، خلاص۔ اب یہاں پر
میری تنخواہ بہت اچھی تھی. مجھے عربی کہتا ہے کہ دیکھو تم پکے ہو کہ تمہیں یہ یہاں پر تم رہ لو گے کام کرو. کہتا ہاں میں پکا ہوں, مجھے کیا ہے. کہتا تم نے کبھی اس بلڈنگ کے بارے میں سنا ہے. کہتا ہاں میں نے سنا ہے, ٹھیک ہے بس جو بھی ہے میں قبول ہے. بہرحال میں نے بھی اس سے اس وقت کچھ بھی نہیں پوچھا, اس نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا, مجھے چابیاں دی اور چلا گیا. میں نے اپنا جو چھوٹا کمرہ تھا اس کو صاف سوف کیا, اپنے لیے میٹرس لے کے آیا, وہ ڈالا اور توکل اللہ. کمرے کو صاف کر کے میں نے کیا کیا کہ ایک دفعہ اوپر کا چکر لگا کے آتا ہوں, بلڈنگ دیکھ لیتا ہوں کیسی ہے. تو میں فرسٹ فلور پہ جاتا ہوں, غبار کھڑکیاں دروازے کی, کوئی دروازہ صحیح ہے کوئی ٹوٹا ہوا ہے, سامان سارا الٹ پلٹ ہے ایسے ہی. دوسرے فلور پر بھی ایسے ہی, تیسرے پر بھی ایسے ہی, چوتھے پر بھی ایسے ہی. لیکن اتنی گندی بلڈنگ تھی کہ اگر آپ نارمل بھی ایسے ہی چلے نا تو آپ کے کپڑے گندے ہو جاتے تھے. تو میں حیران تھا یار, یہاں پر اس کی صفائی وغیرہ یہ کیوں نہیں کرواتا, اور یہاں پر رہتے کوئی کیوں نہیں. چلو ابھی میں آ گیا ہوں, انشاءاللہ اس کو شروع کرواؤں گا. میں تھکا ہوا تھا, میں سو گیا. مغرب سے تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ کھلی, میں اٹھا, منہ شو دھویا, چائے وغیرہ بنائی اور چائے لے کے باہر دروازے کے باہر جا کے بیٹھ گیا. وہ مین بازار تھا, دکانیں تھی, لوگ آ جا رہے ہیں. میری پیچھے بلڈنگ میں پورا اندھیرا ہے, صرف میرے کمرے میں لائٹ ہے, یا جن لوگوں نے جہاں پر سٹور رکھے ہوئے تھے سامان وہاں پر ان لوگوں نے لائٹ لگائی ہوئی تھی, باقی سارا اندھیرا کو. میں بیٹھا چائے پی رہا ہوں کہ مجھے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی. اب یہ مغرب کے بعد کا ٹائم ہے اور جب اذان ہوئی لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. میں اس وقت بالکل بھی نماز نہیں پڑھتا تھا, بلکہ میں جب وہ نماز پڑھنے کے لیے لوگ جا رہے تھے میں اندر آ کے بیٹھ گیا. نماز ختم ہوئی, میں باہر آ کے واپس اسی جگہ پہ بیٹھ گیا. چائے پی رہا ہوں اور شیشہ پی رہا ہوں. جب مجھے آواز آئی تو میں نے پیچھے دیکھا, پیچھے کوئی نہیں, لیکن مجھے چلنے کی آواز آئی. تو میں نے کہا کون ہے. دیکھا کہ ایک بندہ میری طرف آ رہا ہے. وہ نارملی اس نے جو سعودی لباس ہے, سفید ثوب وہ پہنی ہوئی ہے, اوپر لال رنگ کا شماغ, لیکن اس نے اپنے منہ کو لپیٹا ہوا تھا. میری طرف آ رہا, اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا. تو میں نے کہا وعلیکم السلام. وہ آ کے تو میرے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی آپ کون ہو, کہاں سے. کہتا ہے محمود مجھے تم سے ایک کام ہے. تو میں نے کہا تمہیں میرا نام کیسے پتا. کہتا ہے بس میں یہیں کا رہنے والا ہوں اس لیے مجھے تمہارے نام کا پتا ہے. تو کہتا ہے تم ویٹ کرو, میں تمہارے لیے کرسی لے کے آیا. تو کہتا نہیں بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. یہاں کیوں آئے ہو تم. تو میں نے کہا دیکھو میں اس بلڈنگ کا واچ مین ہوں, میں پہلے دوسری جگہ کام کرتا تھا, وہ بلڈنگ اس نے اس بلڈنگ کے مالک کو بیچ دی, تو میرا رزق ختم ہو گیا, میرے بچے ہیں. میں نے ساری اس کو اپنی غربت جو قصے ہیں میرے مصر کے وہ بھی میں نے اس کو بتائے. تو بس وہ سنتا جا رہا ہے اور سر ہلاتا جا رہا ہے. میں نے کہا آپ بیٹھو, میں آپ کے لیے چائے لے کے آتا ہوں. کہتا ہے اوکے جاؤ. میں آ کے چائے بنا کے جب باہر نکلا تو دیکھا وہ شخص ہی نہیں, ایسے جیسے وہ غائب ہو گیا. کہاں چلا گیا. میں نے کہا یار عجیب بندہ ہے کہ میں اس کے لیے چائے لینے کے لیے گیا ہوں اور پیچھے سے وہ چلا گیا. بہرحال میں وہاں پر بیٹھا چائے پیتا رہا اور شیشہ پیتا رہا, یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہوا. اب پھر لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, میں فجر کے ٹائم آ کے اپنے کمرے میں سو گیا. مجھے سوئے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہوئے تھے, میری آنکھ لگ چکی تھی کہ کسی نے زور سے میرا لحاف کمبل کھینچا.
میں اٹھ کے جلدی سے لائٹ آن کر کے دیکھ رہا ہوں کس نے یہ میرا کمبل کھینچا، مگر کوئی نہیں۔ اب میں لیٹا سوچ رہا ہوں کہ یار ہوا سے تو نہیں جا سکتا، یا میں نے اب خود تو نہیں اتارا، کھینچا گیا کمبل۔ بہرحال میں نے کچھ بھی، میرے دل میں تھوڑا سا خیال آیا، پھر میں نے کہا جنات کچھ بھی نہیں ہوتے، یہ ایسے ہی بس پرانے زمانوں کی باتیں ہیں۔ سو گیا۔ اب عصر کے ٹائم میں اٹھا، مجھے کچھ سامان چاہیے تھا گروسری سے، میں ساتھ گروسری تھی وہاں پر گیا، وہ پاکستانی تھا۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو کل سے دیکھ رہا ہوں آپ یہاں پر۔ کہتا ہے ہاں میں اس بلڈنگ کا واچ مین ہوں۔ تو وہ پاکستانی بڑی حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہے ہیں، مجھے کہتا ہے بھائی یہاں سے چلے جاؤ، یہاں نہیں رہو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہ جو بلڈنگ ہے یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ تو میں اونچی اونچی ہنسا۔ اب میں نے کہا بھائی جنات کدھر ہیں؟ مجھے بھی کوئی دکھائے جنات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ لوگوں کا وہم ہے، لوگوں کی دماغی باتیں ہیں یا سنی سنائی باتیں ہیں، باقی جنات نہیں ہوتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جنات کسی نئی بلڈنگ میں رہیں گے بجائے کہ اس پرانی سی بلڈنگ میں ٹوٹی ہوئی جہاں پر مٹی غبار ہے۔ کہتا دیکھو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں پر نہیں رہو۔ بہرحال میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، الٹا میں نے اس کا مذاق اڑایا، اپنا سامان لے کے آ کے تو چائے بنا کے پی رہا ہوں، شیشہ پی رہا ہوں، کہ مجھے بیٹھے بیٹھے رات کے 11 کا ٹائم ہو گیا۔ میں وہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے اوپر سے کسی کے بھاگنے کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی اوپر بھاگ رہا ہے۔ میں نے کہا یار یہ بچے یا کون اس وقت اوپر آ کے کھیل رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی گر جائے، کسی کو کچھ ہو جائے۔ اس ٹائم بچے ہی ہو سکتے ہیں جو ایسے بھاگ رہے ہیں، تو میرے لیے مصیبت آن کھڑی ہو۔ اب میں اوپر جاتا ہوں، لیکن مجھے میرے دل میں خوف بھی ہے کہ یار اندھیرا گپ ہے، رات کے 11 بجے میں ہے، بچے اوپر آ کے کھیل رہے ہیں۔ پہلا فلور جو ہے وہ میں نے سارا سرچ کیا، کوئی بھی نہیں۔ دوسرے پہ گیا، جو میں اوپر جاتا ہوں میرے اوپر پریشر آتا ہے، خوف، کوئی بھی نہیں۔ تیسرے پہ بھی کوئی نہیں۔ اب میں چوتھے فلور پہ نہیں گیا کہ کوئی بھی نہیں، کیونکہ آواز نہیں آ رہی، تو میں نے سوچا کہ بچے ہوں گے جو مجھے دیکھ کے تو بھاگ گئے۔ میں واپس آ کے اپنا وہی چائے اور شیشہ پیتا ہوں۔ ایسے ہی رات کا 1 کا ٹائم ہو جاتا ہے، مجھے اوپر سے نا بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، بچہ روتا جا رہا ہے، کوئی بچہ چھوٹا تھا۔ تو میں کہتا ہوں یار اس ٹائم بچہ کدھر سے آ گیا؟ بغیر کچھ سوچے سمجھے میں اوپر جاتا ہوں، تلاش کرتا ہوں کدھر سے، اب بچے کی آواز مسلسل آ رہی ہے، ایسے ہی فرسٹ فلور پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ گیا۔ اب میرے اوپر خوف بہت تھا، یہ نہیں کہ میں ڈرا نہیں تھا، میں بہت ڈرا ہوا تھا، کیونکہ اس ٹائم بچہ کدھر سے آ گیا اور پوری بلڈنگ میں اندھیرا ہے، اندھیرا۔ جہاں سے مجھے آواز آ رہی ہے میں اس طرف چلتا جا رہا ہوں، دیکھا کہ کمرے میں سامنے عورت کھڑی ہے، جو اس نے کمر میری طرف کی ہوئی ہے، منہ اس کا دوسری طرف تھا۔ اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ بچہ رو رہا ہے، اس کو ہلا رہی ہے، چپ کرا رہی ہے۔ میں نے کہا بہن کیا مشکل ہے، کیوں رو رہا ہے بچہ، میری کو مدد چاہیے؟ وہ مجھے جواب نہیں دیتی۔ میں دوسری دفعہ بھی اس کو کہتا ہوں، پھر میں اس کے قریب جا کے اونچا کہتا ہوں، مگر وہ میری طرف نہیں دیکھتی۔ میں نے کیا کیا کہ میں اس کے قریب جا کے تو اس کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، جو میں اس کے قریب جاتا ہوں وہ ٹرن ہوتی جاتی ہے، یعنی میری طرف اس کا رخ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ بالکل میرے سامنے آتی ہے تو جو میں نے منظر دیکھا، وہ منظر
ایسے جیسے میرا دل میرے منہ سے باہر آ جائے گا. اس قدر خوفناک، اس قدر قبیح شکل والی عورت کھڑی ہے، اور اس کا جو بچہ تھا وہ بھی انتہائی قبیح. میں نے آج تک ایسی بد شکل کوئی چیز دیکھی نہیں. میں اس کو وہاں کھڑا ہو کے کچھ لمحے دیکھتا رہا. نہ میں چیخ سکتا ہوں، نہ کچھ پڑھ سکتا ہوں. کچھ لمحے میں اس کو دیکھا، وہ میری طرف دیکھتی جا رہی ہے. میں وہاں سے بھاگا، الٹے قدم بھاگا. بھاگتے بھاگتے سیڑھیوں پہ آ کے میرا پیر پھسلا، میں گر گیا. میرے سر کے اوپر چوٹ لگی، میں بے ہوش. جب میری آنکھ کھلی، مجھے ہوش آئی، تو میں اپنے کمرے میں اپنے بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا. سر میرا اس قدر شدید درد کر رہا تھا. میں نے کہا، جب میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ میں اپنے بیڈ پر ہوں، تو میں نے شکر ادا کیا کہ شکر ہے میں نے خواب دیکھا. میں سچی میں اوپر نہیں گیا تھا، میں نے خواب دیکھا تھا. تو ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، نہاتا ہوں، فریش ہوتا ہوں. جب میں واش روم میں جا کے نہا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میرے سر کے اوپر چوٹ لگی ہوئی ہے، نشان ہے، اور میرے جسم کے اوپر بھی نیلے نشان ہیں، جیسے میرے اوپر کوئی ظلم ہوا ہوا. میں کہہ رہا ہوں یہ نشان کہاں سے آئے؟ بہرحال میں نے آئی گئی کہی. میں نے سمجھا میرا خواب آیا تھا، وہی میں نے خواب میں دیکھا جو میرے ساتھ ہوا. میں نے اس کو سیریس لیے ہی نہیں. ایسے ہی رات کے 9 کا ٹائم تھا. میں بیٹھا چائے پی رہا ہوں اور شیشہ پی رہا ہوں. 2 گھنٹے تک میں ایسے بیٹھا رہا. پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا، آ کے چلو لیٹتا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد جا کے باہر بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ میں نے ساری رات جاگنا ہوتا تھا. تو میں اپنے کمرے میں بند ہوں کہ کیا ہے کہ میرا دروازہ نوک ہوا. میں نے کہا آیا میں آیا. میں دروازہ کھول کے باہر دیکھتا ہوں، باہر کوئی نہیں ہے. پھر میں نے دروازہ بند کر کے تو بھی منہ اپنے کمرے کی طرف کیا ہی ہے، اپنے بیڈ کی طرف، کہ دوبارہ دروازہ نوک ہوا. تو میں نے جلدی سے دروازہ کھول کے دیکھا، باہر کوئی نہیں. ادھر ادھر دیکھا، وہ عورت چکر لگا رہی ہے ایک. کہتی ہے، محمود ادھر آ، تو میں ایک چیز دکھاؤں. میں نے کچھ بھی نہیں سوچا، کیونکہ وہ نارمل عورت تھی. تو میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا. وہ اوپر جا رہی ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں بغیر کچھ سوچے. میرے دل میں خوف ہے، لیکن پھر بھی مجھے سمجھ نہیں ہے میں اس کے پیچھے کیسے چلتا گیا. جیسے میں سیڑھی اوپر چڑھ رہا تھا، وہ ویسے نہیں تھی. وہ ایسے تھی جیسے وہ ہوا میں ہو. 3 فلور کے اوپر جا کے وہ کھڑی ہو گئی. میں اس کے پیچھے ہوں. میں نے بولا، آپ کون ہو اور کیا دکھانا ہے مجھے؟ اس نے آہستہ آہستہ میری طرف منہ کرنا شروع کیا. جو مجھے صدمہ پہنچا اس کی شکل دیکھ کے. میں وہیں کھڑا، ایسے جیسے میں پتھر ہوں. میرا پیشاب نکل گیا. میں نے پیشاب کر دیا اپنے کپڑوں میں. اس قدر وہ خوفناک شکل تھی اس کی. وہ میرے قریب آتی گئی، یہاں تک کہ اس نے اپنا منہ بالکل میرے منہ کے قریب کر لیا. اس سے مجھے سمیل آئی جیسے کسی نے ماچس جلائی ہوئی ہو، ویسی اس سے مجھے سمیل آ رہی. میں آنکھیں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، لوگ آ جا رہے ہیں. یہ لوگ کدھر سے آئے ہیں؟ اور جو اس کی شکل تھی میرے منہ کے قریب، میں اس کو برداشت نہیں کر سکا.
گر گیا, بے ہوش ہو گیا. میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں ہوں, اور وہ جو بلڈنگ مالک ہے وہ ادھر ہی کھڑا ہے. تو میں نے کہا کہ میں ہاسپٹل کیسے آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں گیا تھا بلڈنگ میں تمہیں ایڈوانس میں تنخواہ دینا چاہتا تھا. تو جب نیچے گیا تمہارا کمرہ کھلا ہوا ہے, تم وہاں پر نہیں ہو. تو میں تمہیں تلاش کر میں اوپر گیا تو تم دوسرے فلور کے اوپر بے ہوش پڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ میں نے وہاں پر بڑی عجیب مخلوق دیکھی. اس کی میں صفت کیا بیان کروں کہ وہ بہت خوفناک تھی. اس بلڈنگ مالک نے ایک شرعی دم کرنے والے یعنی عالم دین کو بھی بلایا ہوا تھا, وہ بھی وہیں کھڑا تھا. تو اس نے کہا کہ اس کو بتاؤ کیا ہوا. تو میں نے اس عالم دین کو بتایا کہ میں نے ایسے ایسے یہ میرے ساتھ ہوا, ایسے میں نے چیز دیکھی. تو بلڈنگ مالک کو اس کو بتاتا ہے کہ یہ جو میری بلڈنگ ہے نا, یہاں پر جنات کا بسیرا ہے. تو کافی میں نے بندے رکھے واچ مین جو ایک رات بھی وہاں پر نہیں رہتے. تو میں سمجھتا تھا یہ شاید ایسے ہی کرتے ہیں. لوگ کہتے تھے, وہ بھی کہتے تھے کہ یہاں پر جنات ہیں, لیکن میں کیسے اس کے اوپر یقین کروں. مگر اس بندے کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو گیا. تو میں اس کی باتیں سن رہا ہوں کہ اس بندے نے مجھے اس کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہاں پر جنات ہیں. یہاں پر پہلے بھی میں نے بندے رکھے, وہ بھاگ گئے. اس بندے نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو پھر وہ مجھے لے کے وہ عالم دین چلا گیا. کچھ دن تک میرے اوپر پڑھائی کرتا رہا. جب میں مکمل صحیح ہو گیا تو میں نے اپنے کفیل کو بھی فون کیا, اس بندے کو بھی کیا کہ یار آپ لوگ نا, میں یہاں کام نہیں کروں گا, میں واپس جانا چاہتا ہوں اپنے ملک, اب مجھے وہاں بھیج دو. وہاں میرے پاس تھوڑی سی زمین ہے, میں وہاں پر ہی کاشتکاری کر کے تو گزارا کر لوں گا, کیونکہ اب مجھ سے یہاں رہا نہیں جاتا. میرے کفیل نے میرے اوپر نیکی کی, اس نے مجھے پیسے دیے, ٹکٹ وغیرہ کروا کے تو مجھے واپس بھیج دیا. آج کے دن تک بھی مجھے خواب آتے ہیں, اور جو میرے ساتھ ادھر بیتی جو میں نے دیکھا وہ مجھے آج بھی خواب نظر آتی. میں خوابوں میں دیکھتا ہوں اور میں ڈر جاتا ہوں. میرا پیچھا 2005 کا وہ واقعہ میرے ساتھ پیش ہوا, 2024 میں بھی مجھے اس کے خواب آتے ہیں, وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا. میں نے بہت بڑی غلطی کی, جبکہ مجھے پاکستانی نے بھی کہا تھا. تو میں تنخواہ کی لالچ میں آ کے وہاں پر کام شروع کر دیا. دوستو, یہ واقعہ محمود کے ساتھ پیش آیا سعودی عرب میں. اب ایک میں اور واقعہ بیان کرتا ہوں, وہ خوفناک نہیں لیکن اس میں سبق ہوتا ہے, سبق آموز کہہ لیں. اور آپ مجھے بتائیے گا کہ ایسے ہی یہ واقعہ ایک کے ساتھ ایسے ڈالوں یا یہ واقعہ الگ سے اپلوڈ کروں. یہ بھی واقعہ سعودی عرب کا ہے. ایک آدمی سعودی شہری, اس کا دایاں بازو اور دائیں آنکھ یہ کام کرنا چھوڑ جاتی. یہ بہت علاج کرواتا ہے, ہر کسی کے پاس جاتا ہے. 4 سال تک مسلسل اس بندے کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. اور کوئی بھی ہاسپٹل اس نے ایسا نہیں کہ جو جہاں پر جا کے اس نے اپنا معائنہ نہ کروایا ہو. یہاں تک کہ حکیموں کے پاس بھی جا کے اس نے سارا کچھ کیا, کچھ بھی نہیں نکلا, نہ اس کو کچھ فرق پڑا. اس کا دایاں بازو بالکل شل ہو گیا, بالکل حرکت نہیں کرتا, اور دائیں آنکھ بھی. 4 سال تک اس کے ساتھ یہ معاملہ رہا.
फिर इसने क्या किया कि शरई दम करवाने के लिए किसी के पास गया। जब ये शरई दम वाले के पास गया, उसने दम करना शुरू किया तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन रात को इसको ख्वाब आया कि इसका एक दोस्त जो 25 साल पहले इसके साथ एक कंपनी में काम करता था, वो आता है और इसकी राइट्स जो हिस्सा है ऊपर ऐसे थपथपी दे के तो चला जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। मैं सोचता हूँ कि यार ये बंदा कैसे, क्या मामला है। अलमुहम दूसरे दिन भी जब उसने वहां से जाके दम करवाया तो उस रात भी उसको यही ख्वाब आया कि वही शख्स जो 25 साल पहले इसका दोस्त था वो आया, उसने इसके राइट कंधे के ऊपर 2 दफा थपथपी दी है और चला गया। जब तीसरे दिन भी इसके साथ यही हुआ तो इसने कहा कि जरूर इस बंदे के पास इस चीज का इलाज है, क्योंकि मुझे तो और कहीं से कोई भी आराम नहीं आया। इवन जब मैं शरीर दम करवा रहा हूँ तब भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अलबत्ता मुझे ख्वाब आने शुरू हो गए कि अल्लाह चाहता है कि इस बंदे के पास जाओ, इसके पास तुम्हारी इस बीमारी की शिफा है। अब 25 साल पहले उसको उससे कट ऑफ हो गया, कोई उसके साथ राब्ता नहीं, उसके साथ कोई मुशाकिल भी हुई थी। अलमुहम मैं उसको ढूंढता उस तक पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? आओ बैठो। बैठक में उसके जाके बैठा। उसने कहा कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कहता है अफा, अबे यार तुम मुझे पहचानते नहीं। 25 साल पहले याद करो कि वहां पर फलानी कंपनी में हम लोग काम करते थे, एक ही साथ जाया करते थे, कभी तुम्हारी गाड़ी पे, कभी मेरी गाड़ी पे, कभी उसकी गाड़ी पे। तो कहता हाँ, मुझे याद आ गया। और सुनाओ कैसे हो, ठीक हो, इतनी देर बाद राब्ता किया। कहता है बस यार ऐसे ही। कहता है यार मेरे साथ एक मसला है कि मेरा ये राइट हिस्सा जो है ये बिल्कुल, बाजू मेरा काम नहीं करता और मेरी राइट आंख भी काम नहीं करती। तो मैंने बड़े इलाज करवाए, मुझे कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन कि मैंने हकीमों के दवाइयाँ भी खाई, वो उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं शरई दम करवा रहा हूँ तो उससे ये हुआ कि ख्वाब आता है और ख्वाब में तुम ऐसे आके मुझे थपथपी देते हो और चले जाते हो, ऐसे जैसे इसका इलाज तुम्हारे पास है। कहता है हाँ ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, वो तुमने मुझे सच सच बताना है। कहता है ठीक है, पूछो। याद है कि जब आखिरी दफ़ा मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ के मैंने कहा था कि मुझे घर में थोड़ा सा काम है और उनको पैसे चाहिए, तो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ के वापस जाता हूँ और मैं तुम्हें बोला था कि मैं वापस भी आ जाऊँगा। हाँ, याद आया। कहते मैं वापस जा रहा था तो रास्ते में चेक पॉइंट लगी हुई थी। पुलिस वालों ने मुझे रोका, मेरी गाड़ी के कागज़ लिए, मेरा लाइसेंस लिया। उन्होंने कहा तेरी गाड़ी की तलाशी लेनी है। मैंने कहा ले लो। तो मेरी गाड़ी में से नशावर गोलियां मिली थी। तो उन्होंने कहा कि ये गोलियां किसकी हैं, ये क्या करते हो? मैंने कहा देखो मैं तो सिगरेट तक नहीं पीता, मेरे साथ मेरे 2 साथी हैं, शायद उनमें से किसी ने रखा हो। तो उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारे साथियों से कोई लेना देना नहीं, गाड़ी तुम्हारी है और नशावर गोलियां भी तुम्हारी गाड़ी से मिली हैं और तुम चला रहे हो। हमारे लिए मुजरिम तुम हो। तो मैंने उनको बड़ा कहा, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। वो मुझे लेके पुलिस स्टेशन चले गए, जाके वहाँ पर मेरे ऊपर केस बनाया, मुझे अदालत में पेश किया और मुझे वहाँ से सज़ा बोल गई। मुझे वहाँ से सज़ा बोल गई उस वजह से मेरी बीवी मुझसे तलाक लेके चली गई, मेरा काम ख़त्म हो गया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, मेरे सगे माँ बाप ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। और तुम तक ये खबर पहुंची थी? कहता है हाँ पहुंची थी। तो कहता है फिर तुम वहां पर क्यों नहीं आए?
کہتا ہے بس یار غلطی ہو گئی. کہتا ہے غلطی ہو گئی. اب میری بات سنو. جب میں جیل میں تھا میں نے دعا کی کہ یا اللہ جس نے یہ میری گاڑی میں گولیاں رکھی ہیں نشاور اس کا تو رائٹ حصہ لے لے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ہے جس نے وہاں میری گاڑی میں نشاور گولیاں رکھی تھی. کہتا ہاں میں نہیں رکھی تھی. کہتا تجھے میرے اوپر بالکل ترس نہیں آیا؟ تو آتا اعتراف کر لیتا ٹھیک ہے یار مجھ سے غلطی ہوگی میں بھول گیا یہ وہ, لیکن تو بالکل نہیں آیا. خبر تمہاری تک پہنچی تھی؟ ہاں پہنچی تھی میں نہیں آیا. کہتا اچھا اب میری بات سنو, یہاں سے اٹھو اور نکل جاؤ. تمہارے لیے میرے پاس کوئی نہیں ہے. جو تم نے میرے ساتھ کیا میں تمہیں اس کی کبھی معافی نہیں دے سکتا یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ مجھے تم سے اس چیز کا حساب لے کے دے گا. اس نے کہا کہ دیکھو یار پرانی باتیں ہیں, میں مصیبت میں ہوں. کہتا ہے میں بھی مصیبت میں تھا, لیکن اگر تم اس وقت آ کے مجھ سے معذرت کر لیتے بھلے ہی میں جیل کاٹتا مسئلہ نہیں تھا, لیکن تم لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا. میری بیوی چلی گئی, میرے ماں باپ مجھے چھوڑ دیے, بہن بھائی میں اکیلا رہ گیا. نہیں میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکوں, چلو یہاں سے نکل جاؤ. وہ شخص واپس آیا, کسی بڑے بندے سے بات کی, یار واسطہ ڈالا کہ یار اس بندے کو بولو مجھے معاف کر دے. تو یہ جو بڑا شخص تھا اس نے جا کے اس کے ساتھ بات چیت کی. اس نے کہا ابدن 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 کبھی بھی میں اس کو معاف نہیں کروں گا. میں اس کا بدلہ مجھے اللہ لے کے دے گا یوم القیامت, قیامت کے دن. بہرحال اس بندے نے اس کو معاف نہیں کیا. دوستو یہ قصہ حقیقی ہے, حقیقی سعودی عرب کا. اور دیکھیں جو اس بندے نے اللہ کے اوپر توکل کی, اللہ سے اس نے کہا کہ یا اللہ تو اس بندے کا ہاتھ لے لے, اس کا رائٹ حصہ لے لے. وہ شل یمین عربی میں کہتے ہیں کہ شل یمین, اس کا رائٹ لے لے حصہ. تو اللہ نے دیکھا. اب جب وہ اس کو خواب میں اللہ نے دکھایا کہ بھئی تیرا شفا اس بندے کے پاس ہے, اگر وہ بندہ اس کو معاف کر دیتا یہ اسی ٹائم صحیح ہو سکتا تھا, لیکن اس نے اللہ کے اوپر چھوڑا. جو اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں اللہ اس کے ضرور اس کو بدلا دیتا ہے. کبھی ایسا ہو تو دھیان سے کسی کو بد دعا دیے گا, کیونکہ اگر آپ حق کے اوپر ہو اور کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہو آپ بد دعا دے دیں تو واللہ اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں. کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ ایسی ایک سٹوری ڈیلی ساتھ ڈالوں یا اس کو الگ سے ڈالوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.